السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار لمحے آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی حالات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اپنے بدل جاتے ہیں، کبھی دعائیں فوراً قبول ہوتی دکھائی نہیں دیتی، اور کبھی دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بندے کے ایمان، یقین اور صبر کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آج ہم اسی عظیم حقیقت پر گفتگو کریں گے، اور اس روشنی میں جو مفکر، صوفی اور عظیم ادیب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں عطا کی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آزمائش انسان کی کمزوری کا اعلان نہیں بلکہ اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ جو شخص سخت حالات میں بھی ثابت قدم رہتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، آسانی بھی ہے اور دشواری بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات سے گزار کر ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کا ایک حصہ ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، اسی طرح مومن بھی مشکلات سے گزر کر پہلے سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشکل وقت دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک خاموش صدا ہوتی ہے جو بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے بہترین انجام کا انتظار کرنا بھی صبر ہے۔ ان کے نزدیک صبر ایک ایسی عبادت ہے جو زبان سے نہیں بلکہ کردار سے ادا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دعا کے بعد بندے کا سب سے بڑا سہارا صبر ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کر کے مطمئن ہو جائے تو پھر بے چینی چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ یہی انتظار دراصل صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ اصل صبر یہ ہے کہ دل میں درد موجود ہو مگر زبان پر شکایت نہ آئے اور یقین اللہ تعالیٰ ہی پر قائم رہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت فرمان ہے کہ جو شخص آزمائش میں شکوہ نہیں کرتا وہ حقیقت میں شکر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ شکایت انسان کو کمزور کرتی ہے جبکہ شکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتا ہے۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان اس وقت حقیقی طاقت حاصل کرتا ہے جب دنیا کے سہارے اس سے چھن جائیں۔ آزمائش بندے کو یہی سبق دیتی ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دنیا کے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ مشکلات میں مایوسی تلاش نہ کرو بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تلاش کرو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب آ جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں دکھی دلوں کے لیے بے شمار امیدیں پوشیدہ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صبر اختیار کرتا ہے وقت بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے دلوں میں موجود یقین کو جانتا ہے۔ مومن کا سرمایہ ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر کامل توکل کر لیتا ہے پھر دنیا کا کوئی سہارا نہ بھی رہے تو اسے کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور گہرا جملہ ہے کہ صبر ایک ایسا دروازہ ہے جو جلد بازی سے کبھی نہیں کھلتا، اس کی کنڈی صرف دعا اور یقین سے کھلتی ہے۔ اس مختصر سی بات میں پوری زندگی کا سبق پوشیدہ ہے۔ آزمائش میں جلدی کرنے والا اکثر تھک جاتا ہے جبکہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی آزمائش پر بھی شکر ادا کرنا سیکھ لے اس کے لیے آزمائش کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے
اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ صبر دراصل ایمان کا دوسرا نام ہے، جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کیونکہ کامل ایمان والا انسان خوشی میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے اور مشکل میں بھی اسی کے فیصلے پر سر جھکا دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزر رہا ہے۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی معاشی پریشانی میں، کوئی گھریلو مسائل سے دوچار ہے اور کوئی دل کے زخم اٹھائے ہوئے ہے۔ ایسے حالات میں گھبراہٹ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ غور و فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ صبر کرنے والا اپنی ماضی سے سبق لیتا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے امید قائم رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے بلکہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے شور میں بھی اپنے دل کی آواز سننا سیکھا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تعلیمات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ صبر ایمان کی روح ہے اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہیں بلکہ اس کی خاص توجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان شکایت کے بجائے صبر کا راستہ اختیار کرے تو وہ صرف مشکلات سے نہیں نکلتا بلکہ ان مشکلات کے اندر چھپی ہوئی رحمتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت قول ہے کہ صبر کے بعد ہمیشہ خوشخبری آتی ہے۔ ضرورت صرف ایسے دل کی ہے جو شکایت کے شور سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کے قابل ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو یقین سے بھرپور ہو، ایسا یقین عطا فرما جو ہر مشکل کو آسان بنا دے، اور ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔